اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم خاندان والوں، عزیزوں، خاص رشتہ داروں جو انڈیا میں ہوتے ہیں۔ ہم ابھی ایک بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں، جس کا اور جو کرونا وائرس جو آیا ہے، اور اس کی جو اس کا دوسرا رخ جو آیا ہے، اس کی جو سیکنڈ ویو جس کو کہتے ہیں، وہ جو آیا ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کرونا لگ رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ کرونا کی ایک نئی شکل ہے، اس کی وجہ سے ہماری امیونٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ اللہ ان جو گزر گئے ہیں اس وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں کو ابھی اس بیماری سے جن کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور جس سے وہ لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ دے۔ اس کرونا سے متعلق ایک بہت سی تھوڑی سی لیکن ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وبا جو پینڈیمک اور جو وائرس آنا، یہ ہمارے اسلامی تاریخ میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس کو ہم پلیگ کہتے ہیں انگریزی میں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا۔ مدینہ شریف میں تو نہیں آیا تھا، لیکن دوسرے شہروں میں آیا تھا۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان پیش کیا تھا کہ جو اس وبا سے جو گزر رہے ہیں، جہاں یہ بیماری آتی ہے، ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے گھروں سے، اپنے علاقے سے نہ نکلیں، اور کوئی اس شہروں میں، اس علاقوں میں نہ جائے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان تھا جو آج ہمارے زمانے میں یہ لاگو ہوتا ہے کہ جہاں ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے کرونا وائرس ہے۔ کرونا وائرس ایسی بیماری ہے کہ ایک دوسرے سے لگتی ہے۔ مثلاً آپ کو تو شاید کرونا وائرس نہیں پریشان کر رہا ہوگا، لیکن آپ کے جسم پہ، آپ کے کپڑوں پہ، آپ پہ وہ موجود ہے، اور آپ سے دوسرے کو لگ گیا، آپ ان کے کسی کے قریب گئے اور ان کو کرونا لگ گیا ہے، اور لیکن ان کی امیونٹی ان کو کم ہوگی، ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں اپنے آپ کو اپنی دفاع کر سکیں، تو ان کو جو کرونا لگا تو ان کے جسم کے اندر چلا گیا، ان کے سیلز کے اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے ان کو بیماری شروع ہو گئی۔ اور یہ ایک دوسرے کو ایسے لگتا ہے، اور یہ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو پھیلنے کا جو طریقہ ہے اور دوسروں کو لگنے کا طریقہ، یہ اس کا ذرا یہ جو نیا وائرس آیا، کرونا کی جو دوسری قسم جو آ رہی ہے، اس کے اندر یہ قوت زیادہ ہے، پھیلنے میں زیادہ قوت ہے اس کی۔ تو یہ جب اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بتایا ہے، تو اس کی پریونشن کے لیے، اس کی اپنی حفاظت کے لیے ایک بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ ہم سب کو اس وقت اپنے گھروں میں رہنا ہے، اور غیر ضروری ملاقات کرنے کی اب اجازت نہیں رہی۔ غیر ضروری ملاقات میں کیا کیا آ گیا کہ شادیوں میں جانا، دوسروں کے گھروں میں افطار پارٹیاں کرنا، سحری کرنا، یہاں اس حد تک میں کہوں گا کہ ابھی مسجدیں، خاص تراویح پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے، یہ گھر میں ہو سکتی ہے، بلکہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں فرض نماز بھی روکی جا سکتی ہے، اور پہلے بھی ہم روک چکے ہیں، پہلے جب آیا تھا کرونا، تو وہ بھی اب ضروری نہیں ہے۔ اور جنازوں میں جانا، اور جہاں جن گھروں میں انتقال ہوا ہے، ان گھروں میں جانا بالکل یہ ضروری نہیں ہے ان حالاتوں میں، جس چیز سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی جو شریعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو شریعت کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اس آبجیکٹیوز میں اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور سب سے جو ضروری چیز جو ہوتی ہے ان مقاصد میں، ایک ہوتا ہے کہ دین کا حفاظت کرنا، دین کی کو محفوظ رکھنا معاشرے کے اندر اور اپنی زندگی میں۔ لیکن کبھی کبھی اس کی جو بعد والی چیز ہے کہ زندگی اور جو پریزرویشن آف لائف جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پریزرویشن آف لائف دین کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کیوں
کیونکہ اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی صحت کی حفاظت نہیں کریں گے، تو آپ دین کو کیسے بڑھائیں گے؟ دین آپ کے معاشرے میں کیسے بڑھے گا؟ تو جان بچانا یہ ایک شریعت کی بہت بڑا مقصد ہے. تو اس لیے ہر جانب سے، ہر طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نارمل اپنی زندگی ہوتی ہے بطور مسلمان، وہ اب ان حالات میں وہ چینج کری جائے گی. یہ اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو ہم نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں اجازت دیتی کچھ آسانیوں کے لیے. جہاں کچھ چیز فرض ہوتے ہیں، وہ فرائضوں میں وہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا کیا اس وقت میں مسجد میں آدمیوں کے لیے فرض نماز پڑھنا، جو فرض ہے مسجد میں پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ، ان حالاتوں میں یہ فرض جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ اب اس سے زیادہ بڑا فرض یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیے. جنازے کی نماز اور جنازے میں شرکت کرنا اور ان گھروں کی مدد کرنا، یہ اس میں بہت سے احکام آتے ہیں، کچھ اس میں بہت سی سنتیں موجود ہیں. لیکن ان حالاتوں میں سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ جو بالکل ضروری کام ہو، جو گھر کے افراد جو کر سکیں وہ کریں. باقی جو ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ ذمہ داری نہیں ہے، ان کو ان گھروں میں جانا لازم نہیں، ان پہ فرض نہیں ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے. اس لیے میرے عزیزوں، آپ جو ہے پرہیز کریں، آپ گھر سے نہ نکلیں ابھی. اس کے ساتھ ساتھ جس کو گھر سے باہر جانا جس کو ضروری ہے، وہ ماسک پہنے، وہ ہاتھ دھوئے. باہر سے سامان آ رہا ہے، تھیلی میں سامان رکھا جا رہا ہے، آپ کی جو گروسریز ہوتی ہیں، آپ کی جو سبزی ہیں، یہ سب ہیں، اس کو آپ بہت اچھی طرح سے دھوئیے. بلکہ ایک گھر میں ایک جگہ معین کر دیجئے کہ یہاں یہ باہر کا سامان رکھا جائے گا اور یہاں دھلیں گے. جب دھل جائیں گے پھر ان کو گھر کے اندر لایا جائے گا. کپڑے جو ہیں، جو شخص جو باہر جا رہا ہے، وہ کپڑے ایسے پہنے کہ جب وہ گھر واپس آئے، وہ کپڑے داخل ہونے سے پہلے اس کو یا ایک جگہ اپنے کپڑے بدل کے آئے، اور فوراً کوشش یہ کرے کہ فوراً جا کے وہ نہا لے. کیونکہ صابن سے یہ بیماری چلی جاتی ہے. اور جو گھر سے باہر جو گھر آئے، باہر سے واپس جو آ رہا ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ کسی اور سے ملے نہیں. ایک یہ جو پہلا ویو آیا تھا کورونا کا، تو جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، جن کو یا تو انہوں نے کوشش کری تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور رہیں، لیکن جو وہ یہ نہیں کر سکتے، جو گھر آتے تھے وہ کسی سے نہیں ملتے تھے. بتا دیا جاتا ہم آ رہے ہیں، اور سب سے پہلی چیز یہی کرتے تھے کہ وہ جا کے نہاتے تھے اور اپنے کپڑوں کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، یا ان کو سینیٹائز کرتے تھے، یا ان کو فوراً دھو دیتے تھے. اس لیے جو باہر جا رہا ہو تو کپڑے ایسے پہنے کہ جو آسانی سے دھل جائیں، جو پریکٹیکل ہوں، وہ والے کپڑے پہنے. آخر چیز اس پریونشن سے متعلق یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس پہلے سے کوئی بیماری سے گزر رہے ہیں، مثلا جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے، جو بھی کسی طریقے کی دوائیں لے رہا ہے، جن کی امیون سسٹم لو ہے، آپ سے تو اور بھی زیادہ گزارش ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیے، آپ گھر پہ رہیے، گھر پہ رہیے، گھر پہ رہیے. یہ محبتیں اور یہ خلوص، یہ سب اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن آج اس زمانے میں یہ چیز آپ بالکل نہیں کر سکتے. آپ دوسروں کی آپ مدد کرنے جائیں گے، آپ کی بڑی اچھی نیت ہے، لیکن اگر آپ نے جو گھر سے باہر گئے، آپ نے چلے ان کا تو وقت، ان کو تو اپنا اچھائی کر دی، لیکن آپ جو برائی آپ جو گھر لے کر آ رہی ہیں اور اپنے گھر والوں کو جو پریشان کریں گی، اور خود بھی بیمار ہوں گے یا اور اپنے گھر والوں کو بیمار کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم سب کو ایک بڑی تصویر دیکھنا چاہیے، اور یہاں ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. صرف آپ نہیں ہیں، آپ سے 10 لوگ 20 لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی سوچیے. تو اس لیے آپ جو خاص جو بیمار ہیں، جو ابھی جو دوائیں لے رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں اس وقت میں. گھر میں کچھ گھریلو علاج کیا کر سکتے ہیں اپنے پریونشن کے لیے؟ گرم پانی، ہلدی، کلونجی کا تیل،
یہ تھوڑے تھوڑے وقت سے اس گرم پانی کو اس کے گھونٹ لینا، سینے کو گرم رکھنا، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ وٹامن سی دن میں ایک بار پینا، اس کو 1000 mg کی وہ ایک آتی ہے، سیشے آتا ہے، وہ روز ہر شخص جو ہے وٹامن سی کی وہ سیشے پی لے تو وہ بھی اچھا رہے گا۔ اور اپنے آپ اور اچھا کھانا کھانا، اپنے آپ کو اچھے تندرست، مطلب اچھی صحت رکھنا، اپنے جتنی بھی کوشش ہو سکتی وہ کرے۔ اور جو شخص جس کو کرونا ہو گیا ہے، کوشش یہ کرے کہ وہ کوارنٹین رہے، مطلب وہ اپنے کمرے میں رہے، کوئی اس کے آس پاس نہ ہو، اور ان کا ایک باتھ روم کا اس کا انتظام ان کا ایک ہو جائے کہ صرف یہ شخص استعمال کر سکتا ہے، یہ اپنے کمرے میں رہے۔ اور وہ شخص بھی جو ہے گرم پانی، شہد اور ہلدی اور کلونجی کا تیل کی چائے پیتا رہے، کالی چائے زیادہ اچھی ہے۔ اور اس وقت جو ہے پروٹین زیادہ کھائیں، مثلا گوشت اور مرغی، یہ پروٹینز جو ہوتے ہیں اس کو زیادہ کھائیں۔ اور جس کو کرونا ہو گیا، اس کو جو ان کو سمپٹمز ہو رہے ہیں، ہر 15 منٹ میں لمبی لمبی سانسیں یوں کر کے لینا چاہیے۔ اور جب وہ سوئیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ سینے بل سوئیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ علاج بھی، لیکن ان زمانوں میں یہ علاج کا طریقہ ہے کہ سینے کے بل سوئیں کہ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ کرونا جو ہے اپنے سینے کو، اپنے لنگز کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے سینے پہ جو سونا ہوتا ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہے جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ کچھ باتیں تھیں، میں جانتا ہوں ذرا یہ ارجنٹ بات ہے، لیکن آپ لوگ سے بہت خصوصی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنا خیال رکھیں، پرہیز کریں۔ پرہیز سنت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کری وہ کامیاب نہیں ہوا، اور کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اللہ میاں سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے الا رسول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش جو بھی کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اور یہاں بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے علماؤں کی، ڈاکٹروں کی بات نہیں سنی، اہل العلم جس کو کہتے ہیں، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو سوال ہو اپنے زندگی، روزمرہ کی زندگی جو ہے اہل علم سے پوچھیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جو اگر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کریے اپنے حفاظت کے لیے، ان کو ٹھکرانا، ان کی بات کو نہیں سننا، بلکہ یہ کہنا کہ یہ کوئی غلط جھوٹی باتیں کرنے، یہ آپ کی ایمان کی کمی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کہہ رہے ہیں، یہ علماؤں کی بات ہے کہ یہ آپ کی، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایمان کی کمی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ہر جانب سے کرونا وائرس حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، اس کے پرہیز کی چیزیں بتا دی گئی ہیں، اس پہ ہم سب عمل کریں۔ اللہ میاں ہمیں اس بری بیماری سے بچائے، جو اس سے گزر رہے ہیں ان کو شفا کاملہ دے، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے ان کی صحیح عبادت کرنے کے لیے، جس کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ میاں ہم سب کو حکمت دے اور جہالت سے بچائے۔ جاہلوں کی کوئی شہادت نہیں ہوتی، جاہلوں کی کوئی شہادت نہیں ہوتی۔ علم اب آ گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ میں توفیق دے اس پہ عمل کرنے کا۔ جزاک اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔